یہ بھی اطلاعات آئی تھی ہمیں کل کسی پہر کے، خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کوشش کی ہے کہ ذرا اس معاملے کو بہتر کیا جائے، اور گورنمنٹ سے ہی مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کوئی ملاقات وغیرہ کروا دیجئے، ایکسس دے دیجئے خان صاحب تک اور یہ مسئلہ حل کروائیے۔ ابھی بہرحال پی ٹی آئی نے اس احتجاج کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بادامی صاحب۔ سر بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی نے 4 اکتوبر سے پہلے اعلان کیا تھا کہ 4 اکتوبر کو ہم اسلام آباد جائیں گے، اس وقت بھی مولانا صاحب کا مشورہ یہی تھا کہ آپ احتجاج کو مؤخر کرے اور حکومت ضد نہ کرے کہ آئینی ترمیم کو ہم 1 ہی 2 دن میں پاس کرائیں گے۔ جی ہاں، دونوں طرفوں کو کہا۔ پھر اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے، اس بار بھی مولانا صاحب اور اسد قیصر کے درمیان رابطہ ہوا تھا، اور مولانا صاحب اور حکومت کی ذمہ داروں کے ساتھ بھی رابطہ ہوا تھا۔ حکومت کو کہا گیا کہ ان کو ملاقات کرنے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی درخواست کی کہ آپ لوگ یہ اس موقع پر کہ شنگھائی تعاون اجلاس ہے اور آپ کا احتجاج ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کا تو بالکل روز اول سے یہی موقف رہی ہے۔ ابھی جب پی ٹی آئی نے اپنا جو احتجاج ہے وہ مؤخر کیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن حکومت کو بھی اتنی انتہا میں نہیں جانا چاہیے تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ملاقات کریں گے آدھا گھنٹے کے لیے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی حکومت کے لیے۔ تو لہٰذا چلو ابھی جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پر، اللہ کرے کہ یہ اسی طرح ثابت ہو سکے، حکومت ملاقات کرنے کا موقع دے۔ حافظ صاحب آپ اس کو بھی کنفرم کرتے ہیں، وہ خبر یہ بھی کہ مولانا صاحب کا محسن نقوی صاحب سے بھی رابطہ ہوا اسی حوالے سے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر دیجئے ملاقات، خان صاحب تک رسائی دے دیجئے کسی کو تاکہ احتجاج کا معاملہ ٹلے۔ اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جب پی ٹی آئی نے رابطہ کیا ہے اسد قیصر کا مولانا جی صاحب کے ساتھ، یہی اطلاع تھی کہ اسد قیصر صاحب کے ذریعے ہوا تھا۔ جی ہاں، تو مولانا صاحب نے بالکل کہا ہوگا کہ میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ملاقات دے، تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب نے حکومتی ذمہ داروں سے، محسن سے یا کسی اور سے رابطہ کیا ہوگا کہ یہ ملاقات کرنے دے، لیکن کنفرم میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی سفر میں تھا، میں آ جایا ہوں۔ صحیح، آپ اچھا یہ اور دانیال چودھری صاحب چلیں، اب تو یہ اچھا ہے اگر یہ معاملہ ٹل گیا، مطلب بڑا ایک عجیب سا لگ رہا تھا کہ اتنی بڑی کانفرنس ہونی اور خبروں میں یہ آ رہا ہے احتجاج ہوگا نہیں ہوگا، کوئی 2 شیل بھی چل جاتے تو کتنا عجیب سا وہ منظر ہوتا۔ لیکن دوسری طرف جو بات حافظ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کئی لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ رسائی دے دیں کسی بھی شخصیت کو تاکہ بس معاملہ ختم ہو۔ وہ یہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ بھائی ہم صرف ان کی خیریت نیک مطلوب چاہتے ہیں، آپ رسائی دے دیں، جن کو رسائی دیں گے وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں خان صاحب خیریت سے، میں احتجاج ختم کر دیں گے، واپس کر دیں گے، تو دے دیتے رسائی دانیال صاحب۔ وسیم بھائی، کیونکہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا تھا اور بہت زیادہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر تھریٹس تھے، اور اس کے باوجود جو ملاقاتیں تھیں وہ خالی عمران خان صاحب کے لیے بند نہیں ہوئی، وہ تمام قیدیوں کے لیے بند ہے، جو ان کے ڈاکٹرز ہیں، معالج ہیں، وہ سارے مل رہے تھے، لیکن اور سب کی ملاقات جو جیل انتظامیہ تھی اور جو لا انفورسنگ تھی، ایجنسیز تھی، انہوں نے بند کی تھی، خالی اٹ واز نتھنگ اسپیسیفک ٹو عمران خان۔ اور دیکھیں، جہاں تک عمران خان کی سوچ کی بات ہے تو میں آپ کو بڑے ایک وثوق سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمران خان کی آج بھی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ جلاؤ، گھراؤ اور آگ لگاؤ، ان کی آج بھی جیل میں بیٹھ کے یہی سوچ ہے کہ ایس سی او سمٹ کسی طرح خراب ہو، اس پہ گند ڈلے، کیونکہ یہ ان کی کنٹینیوٹی ہے۔ مطلب یہ ان کے پاس اس طرح کا، پہلے انہوں نے کہا، جو میرے سینئر بھائی بول رہے تھے، کہ جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا پاکستان، انہوں نے ریکویسٹ کیا یا بات کی کہ جب یہ عمران خان صاحب کا جب بھی کوئی ایسا ملیشین ڈیلیگیشن تھا، ملیشین پرائم منسٹر تھا، تو آپ نے سیم چیز کی، جب بھی ایسا کوئی چیز ہوتی ہے، ایونٹ ہوتا ہے، تو آپ کی سیم یہ تسلسل سے کرتے آ رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے۔ ان کو جب موقع ملے گا تو یہ کریں گے، ان کو جب موقع ملے گا تو ایسی حرکتیں بھی کریں گے، ایسی چیزیں بھی کرائیں گے، اور پورے سسٹم کو کہ ان کی اپنے آپ نے رسائی دی تو انہوں نے احتجاج کینسل بھی تو کر دیا نا۔ جماعت کے بادامی صاحب، میں نے وہی کہا نا کہ انگور کھٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ they knew that Pakistan, the law enforcing agencies and every other institution has made up the mind very clear کہ ہم اس ایونٹ کو سبوٹاج نہیں ہونے دیں گے، کم وٹ میں۔ اس کی وجہ سے اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کی مہربانی ہے، ان کی بہت مہربانی، لیکن یہ پاکستان کا ایونٹ ہے،
یہ میرا آپ کا کسی جماعت کا ایونٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کی پروجیکشن ہے، یہ اس ملک کی پروجیکشن ہے جس کو یہ آئسولیشن میں لے کے چلے گئے تھے، یہ اس ملک کی پروجیکشن ہے جس پہ سی پیک بند کر دیا گیا تھا، یہ اس ملک کی پروجیکشن ہے جہاں سی پیک، جہاں کروڑوں ڈالر کی، ہزاروں ڈالروں کی آپ نے کروڑوں ڈالرز کی آپ کی لگنی تھی، اکنامک کوریڈورز بننے تھے اور رک گئے اور بنگلہ دیش اور انڈیا چلے گئے. یہ واپس ان تمام چیزوں کا ریوائول ہے جن کے اوپر ایک تالا لگ گیا تھا. تو دس از اندر لائف لائن فرام آر فرینڈز، چائنیز فرینڈز کی جنہوں نے اپنا ہمارے اوپر اعتبار دوبارہ کیا. مگر حافظ صاحب ریوائول کہ ان کی وجہ سے شنگھائی کارپوریشن از بینگ ہوسٹڈ ان پاکستان. تو اس کو پاکستان اور اللہ کرے کہ اچھی خبریں وہاں سے آئے، آئی ایم شور آئیں گی. یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس پہ ہر پاکستانی کو خوش ہونا چاہیے. یہ ٹھیک بات ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو خوش ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی ایسی کسی بھی چیز سے اعتذار برتنا چاہیے، رکنا چاہیے کہ جس سے اس ایونٹ کا تشخص کسی بھی سطح پہ خراب ہوتا ہو. لیکن حافظ صاحب یہ طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تو یہ نہیں کر رہے کام، اچھا ہے، لیکن بہت جلد یہ دوبارہ اسلام آباد آنے کا اعلان کریں گے. یہ سو اس صورت میں بھی آپ کا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ نہ یہ کیوس ہوگا، یا آپ کا جو یہ مشورہ تھا کہ نہ یہ اسلام آباد، یہ بس یہ ایس سی او کی حد تک محدود تھا، 15-16 تاریخ تک محدود تھا؟ نہیں، ہم نے کہا کہ یہ جو ایس سی او کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، ایک تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور پاکستان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. ہاں، اور پہلی بار ہے کہ یہ سربراہ اجلاس ایس سی او کا اسلام آباد میں ہو رہا ہے پاکستان میں. اور 11 سال کے بعد چینی وزیر اعظم پاکستان آ رہا ہے اور بھارتی وزیر خارجہ بھی آ رہا ہے. اس صورتحال میں میرے خیال میں مناسب نہیں تھا کہ پی ٹی آئی اس ماحول میں احتجاج کا اعلان کرے اور اسلام آباد پر آنے کی کوشش کرے. اسی وجہ سے مولانا صاحب نے کہا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے. حافظ صاحب مجھے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ کو بھی مولانا صاحب نے کہا کہ ملوانے دے دیں. یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو ایک طرف مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ آپ تھوڑا اس کو ڈیلے کر دیں، مؤخر کر دیں، اور حکومت کو بھی کہا کہ آپ حکومت بھی انتہا پسندی سے کام نہ لے. پی ٹی آئی والوں کو اجازت دے کہ وہ اپنی قیادت سے وہاں جیل میں ملاقات سر وہ اس میں ان کو خدشہ یہ تھا کہ یہ نہ ہو پی ٹی آئی کی قیادت خان صاحب سے ملنے جائے اور خان صاحب کہنے کہ 15 کو احتجاج کرنا ہے، پھر قیادت کو بھی ماننا ہی پڑے گا وہ، اور وہ ایک رولا پڑ جائے گا. لیکن یہ بات امیر صاحب، یہ سارے مفروضے ہیں نا، یہ سارے مفروضے. وہ خود کہتے تھے پی ٹی آئی والا کہ ہمیں اپنی قیادت سے ملنے دے، پھر ہم احتجاج مؤخر کریں گے. تو جب وہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم احتجاج اس صورت میں مؤخر کریں گے کہ آپ ہمیں اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملا دیں، ملاقات کا موقع دے، تو پھر حکومت ملاقات کرنے کا موقع کیوں نہیں دیتی؟ تو اس لیے میرے خیال میں حکومت نے بھی انتہا پسندی سے کام لیا. تو رد عمل میں پی ٹی آئی والوں نے بھی وہی کچھ کر کے دکھایا. تو مولانا صاحب نے دونوں کو کہا کہ یہ اس وقت نہ کرے، اس وقت ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا.